السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسا راز جانیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ روزہ صرف رمضان ہی میں نہیں رکھا جاتا بلکہ انسانیت کی شروعات سے یہ عبادت موجود تھی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ روزے کی شروعات کیسے ہوئی؟ اگر نہیں پتا تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان رحمت اور برکت کا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت اور تقوی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلمانوں پر روزے کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اس امت کے لیے فرض تھے یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کس طرح سے روزہ رکھتے تھے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا اور مریم علیہ السلام کا روزہ سب سے الگ اور خاص کیوں تھا؟ کیا دوسرے مہینوں کے روزے بھی 30 دن کے ہوتے تھے یا وہ اس مہینے سے الگ ہوتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دن تک روزہ رکھنے کا حکم ملا؟ کیا روزہ رکھنا صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے؟ کیا ہمارے روزے کا مقصد کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں پہلی مرتبہ قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کی قومیں بھی روزہ رکھتی تھیں لیکن کس طرح اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس خاص مہینے کا اہتمام کریں اور پابندی کے ساتھ روزے رکھیں۔ رمضان میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کو مان کر صبر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب شخص بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو خاص کہا گیا ہے۔ اس مہینے کو رزق کے بڑھنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان اس مہینے میں چھوٹے بڑے بہت سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے ہی روزے کی شروعات ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تو آدم علیہ السلام توبہ کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دور کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے کیونکہ ان دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے، اور ان کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ بھی آدم علیہ السلام کی نقل کر ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن نوح علیہ السلام نے روزوں کو طوفان نوح سے بچنے کے لیے رکھا تھا۔ اور ان سب سے الگ داؤد علیہ السلام پورے سال میں 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 3 روزے مہینے کی شروعات میں، 3 روزے آخر میں اور 3 روزے بیچ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 مہینے کے ایک ساتھ روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ جب 3 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اتنے دنوں کے روزے کے بعد اور اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا ہے، تو انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ سے مسواک کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن اور روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مریم علیہ السلام کا روزہ کسی سے بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یہ صاف ظاہر کر دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کو روزے کا حکم دیا گیا۔
قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یہ صاف ظاہر کر دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کو روزے کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہر امت پر نماز کا حکم تھا، ویسے ہی ہر امت پر روزے کا بھی حکم تھا۔ پہلے روزے آج کے روزے سے الگ تھے۔ روزے کی تعداد اور وقت اور حالات کے مطابق ان میں فرق تھا۔ رمضان مبارک کے روزے پچھلی امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان کو سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی بھی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ چھوٹ جائے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لے اور اس کو پورا کر لے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے آسانی دی ہے، اس کا مقصد ہمارے لیے راحت پیدا کرنا ہے، سختی نہیں۔ اسی لیے ہمیں اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو بعد میں اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس رحمت اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود اور عیسائی بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ 10 محرم یوم عاشوراء کا روزہ بے حد اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو بھی امت بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتی تھی۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس دن ہمارے رب نے سمندر کا راستہ بنا کر ہمیں دریائے نیل سے پار کیا تھا، اسی لیے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو بھی محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہودیوں سے الگ دکھنے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو ہر مہینے 3 روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان ان دنوں روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ان روزوں کو سنت روزہ کا درجہ دیا گیا۔ رمضان کی پہلی رات اور روزے دار کی مغفرت۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی بندے کی یاد اور مقصد ہوتا ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد ہے۔ رمضان اور ہمارے نبی اسی طرح ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں بھوکا رہنا پسند تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کو ماہ رمضان کے لیے پسند فرما لیا اور پورے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے، تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہمیشہ باقی رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن روزے نہیں رکھتے۔ روزہ رکھنے سے انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، پرہیزگار بن جاؤ اور اپنے چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کے مہینے کی برکت اور فضیلت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا روزے کے فائدے۔ روزہ رکھنے کا کوئی ایک فائدہ نہیں بلکہ اس کے بے شمار اور بہترین فائدے ہیں۔
روزہ رکھنے سے تقوی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہوتا ہے، صبر اور شکر کا جذبہ بڑھتا ہے۔ جو لوگ غریب اور مفلس ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ باڈی اور صحت کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے اندر کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب اور محبت حاصل ہوتی ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قیامت والے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ بہت سے سائنٹسٹ نے بھی اس پر ریسرچ کی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت سے فائدے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ فائدے یہ ہیں، دل اور دماغ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دل مضبوط اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر نہ تو ہائی ہوتا ہے اور نہ لو ہوتا ہے، بلکہ نارمل رہتا ہے۔ جو لوگ اکثر پورے سال بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، روزے میں ان کو بلڈ پریشر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزے دار کم کھاتا پیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی چربی نہیں بڑھتی اور فیٹ گھٹنے لگتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے جم جاتے ہیں، مگر رمضان میں یہ کام خود بخود ہونے لگتا ہے۔ جسمانی طاقت اور مضبوطی بڑھتی ہے۔ مسلز اور ماس پیشیاں مضبوط ہوتی ہیں جس سے ہماری باڈی طاقتور بنتی ہے۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھوکے پیاسے رہنے سے ہمارے جسم میں کمزوری آ جائے گی، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری صحت بنتی ہے اور ہماری باڈی کے اندر بہت سے چینجز آتے ہیں جو ہماری پورے سال کی محنت کرنے پر بھی نہیں آتے۔ ہمارا ڈائجیشن درست ہوتا ہے اور ڈائجیشن سسٹم کو آرام ملتا ہے اور اس کا سیدھا اثر ہمارے دل، جگر اور لیور پر پڑتا ہے۔ جب ہمارا دل صحیح سے کام کرتا ہے تو پورے جسم کے تمام اجزاء صحیح طور پر کام کرنے لگتے ہیں اور ہمارا دل، پھیپھڑے وغیرہ صاف ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران پھیپھڑے خون کو صاف کرتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بہت سے پارٹ جو ہمارے کھانے پینے کی وجہ سے سلو اور کمزور پڑ جاتے ہیں وہ روزے کی حالت میں صحیح طور پر کام کرنے لگتے ہیں۔ سائنٹسٹوں نے روزے کے اور بھی بہت سے فائدے بتائے ہیں۔ جو ہم نے آپ کو فائدے بتائے ان کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں لکھیں۔ فی امان اللہ۔